السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ 5 وقتہ نماز میں کون سی سنت مؤکدہ ہیں اور کون سی غیر مؤکدہ ہیں، اور مزید یہ کہ سنت مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ کون کون سے وقت میں سنت مؤکدہ ہیں اور کون کون سے وقت میں سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ عصر کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء میں جو فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سب کی سب مؤکدہ ہیں، یا ظہر میں فرضوں سے پہلے پڑھیں یا 2 رکعت بعد والی سنتیں ہوں وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب میں جو 2 رکعت سنتیں ہیں فرضوں کے بعد میں وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ عشاء میں جو فرضوں کے بعد میں سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، اور جمعہ میں جو سنتیں ہیں وہ بھی سب کی سب مؤکدہ ہیں۔ بس غیر مؤکدہ جو ہیں وہ صرف اور صرف عصر میں اور عشاء میں جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہی غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سب کی سب مؤکدہ میں آتی ہیں۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جب ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں مؤکدہ تو اس کو تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پوری پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ، اور پھر سورت پڑھنے کے بعد میں رکوع سجدہ، اور دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت، اور پھر رکوع اور رکوع کے بعد میں سجدہ۔ اب جب سجدے کے بعد میں 2 رکعت ہماری ہو گئیں، اب جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، تو حکم یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر التحیات پڑھنے کے بعد میں کسی شخص نے درود ابراہیم شروع کر دی پڑھنی تو اس پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ اور سورت اسی طریقے سے 4 رکعت مکمل کر لیں گے۔ لیکن جب ہم غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں سنتیں، مثال کے طور پر جو عصری کی ہماری سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یا عشاء میں جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے فرسٹ ہم ابتدا کریں گے تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ اور سورت، پھر رکوع سجدہ۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اس کے بعد میں رکوع اور سجدہ، اور رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد میں جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو اب حکم یہ ہے کہ پورے التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد میں دعائے معصورہ، اور پھر اس کے بعد میں جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ یہ غیر مؤکدہ میں ہے، لیکن مؤکدہ میں کیا تھا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں جب تشہد میں بیٹھیں تو التحیات پڑھنے کے بعد میں کھڑے ہو جائیں، درود ابراہیم نہ پڑھیں، دعائے معصورہ نہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں۔ لیکن غیر مؤکدہ میں جب 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھیں تو التحیات پڑھیں، التحیات کے بعد میں درود ابراہیمی کے بعد میں دعائے معصورہ، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو پھر ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر سورت پڑھ کر کے رکوع سجدہ، اور اسی طریقے سے جب چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں تو پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں۔ اب یہ جو طریقہ میں نے ذکر کیا ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ جو ذکر کیا ہے، اس کے تعلق سے حوالہ سن لیجئے۔ اس کو ذکر کیا ہے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 14 پر۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے، خاص کر کے دعاؤں میں خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔